آپ سب بہت اچھے ہیں. آپ سب مہمانوں کی آمد کا شکریہ. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اجازت. خواتین و حضرات، یوں تو ہمارے یہاں پر بے شمار محکمے ہیں، لیکن ایک محکمہ ایسا بھی ہے جس کے اختیار میں ہم سب ہیں، یعنی پولیس کا محکمہ. اس وقت ہمارے درمیان پولیس کے ایک اعلیٰ افسر موجود ہیں. ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. تشریف لاتے ہیں آئی جی سندھ جناب ملک محمد نواز صاحب. آئی جی صاحب، آپ سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ عوام اور پولیس یہ دو کنارے بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کے آپس میں ملاپ کا کوئی صورت نہیں ہو سکتی؟ یہ تصور کسی حد تک صحیح ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان کچھ دوری پائی جاتی ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پولیس اور عوام روزمرہ کی زندگی میں اکٹھے رہتے اور وقت گزارتے ہیں. عوام پولیس کے پاس آتے رہتے ہیں اور پولیس والے عوام کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے دونوں طرف سے شکوے شکایات ضرور ہیں، اور ان شکووں شکایات کو ان کی حقیقت سمجھنے کی اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے آپس میں دلوں میں سے کدورت نکال کے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، سمجھنے سے کدورت اور یہ تصورات جو ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں مجموعی طور پہ وہ دور ہو جائیں گے. مجرم زیادہ تربیتی یافتہ ہیں یا پولیس والے زیادہ تربیتی یافتہ ہیں؟ ٹی وی اور فلموں میں، خاص کر مغربی فلموں میں تشدد سے بھرپور فلمیں جو دکھائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس سے مجرم جو ہیں اور خاص کر نوجوان طبقہ وہ نئے نئے طریقے دیکھتے ہیں اور ان سے روشناس ہوتے ہیں. مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی ویژن اتنا پاورفل میڈیا ہے کہ اس کے توسط سے وائلنس نہیں دکھانا چاہیے. ہاں، وائلنس جتنے وائلنس کے طریقے دکھائیں گے اس سے نوجوان خاص طور پہ وہ روشناس ہوتے جاتے ہیں. اچھا نواز صاحب، یہ آپ فرمائیے کہ آپ لوگ مجرم کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں، جرم کے اسباب کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے ہیں آپ؟ یہ تو اب سوسائٹی کا کام ہے. یہ ایک صورت پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ مجموعی چیزوں کو دیکھنے کی بجائے ایک آدھ چھوٹی چیز کے پیچھے جاتی ہیں. ظاہر ہے مجرم جو ہے تو معاشرے کی پیداوار ہے. اگر ایک صحت مند معاشرہ ہم پیدا کر لیں تو اس معاشرے میں کم سے کم مجرم پیدا ہوں گے. اب میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو غیر صحت مند قسم کی رجحانات ہیں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اگر صحیح ہو جائے، گھر کا ماحول ہے، محلے کا ماحول ہے، سکولوں کالجوں کا، اور جو دفاتر ہیں، زندگی کے مختلف ہر انداز سے ہماری سوسائٹی کا ماحول اگر اچھا ہو جائے تو ظاہر ہے. اچھا، ایک پولیس کی ایک اور زیادتی کی طرف میں آپ کی طرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اب آدمی مرنے والا ہے، اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے، لیکن وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ جی جب تک اس کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی، جب تک پولیس نہیں آئے گی، اس وقت تک اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی نہیں، میں آپ کے اس تاثر سے یا اس مشاہدے سے بھی اتفاق نہیں کرتا. اس میں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی زخمی ہو، خواہ ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں زخمی ہو یا کسی لڑائی میں زخمی ہو، وہ فوری طور پہ ظاہر ہے زخمی کے لیے طبی امداد کی زیادہ ضرورت ہے. وہ ہسپتال چلے جائیں تو قانون یہی ہے کہ ڈاکٹر ان کو طبی امداد مہیا کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان کے لیے یہ البتہ پابندی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر نزدیک ترین پولیس کو اطلاع کر دیں. اگر پولیس والے کے پاس کوئی زخمی آتا ہے تو وہ بھی فوراً لے جاتے ہیں اسپتال. یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. بعض دفعہ سستی اور شکایت ہو جاتی ہے، اور اس سستی اور شکایت کا چرچا اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو نارمل کاروائی پولیس والے یا ڈاکٹر صاحبان کرتے رہتے ہیں
اس کو لوگ بھول جاتے ہیں اور ایک آدھ واقعے کے پیچھے پڑ کے یہ غلط قسم کے نہیں سر، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہیں. اگر ایسا گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی ہے یا پولیس کا کوئی ایسا قانون ہے کہ پہلے اسے ٹریٹمنٹ دیا جائے، بعد میں اس کی FIR کٹوائی جائے، تو اس کا کوئی کلیئر کٹ ڈائریکٹو دیں. آپ دیکھیے 3 ہاسپٹلز ہیں یہاں پر جن میں لے جایا جا سکتا ہے، اور کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل والا وہ کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتا ہے پہلے جی FIR لائیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے کیس آپ کے مشاہدے میں آئے ہیں. قانونی پوزیشن یہی ہے، اور جہاں تک میرا علم ہے عمل اسی پہ ہو رہا ہے، کہ زخمی کسی حادثے میں ہو یا لڑائی میں ہو وہ ہسپتال جا سکتا ہے. پولیس والے بھی فوری طور پہ لے جاتے ہیں اور ان کو طبی امداد مہیا کی جاتی ہے. چلیے اس پروگرام کے توسط سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ پہلے ٹریٹمنٹ ضرور دینا چاہیے. ہاں بالکل، قانونی کارروائی بھی ہوتی رہے لیکن ٹریٹمنٹ بہرحال اسے ملنا چاہیے. یہ پولیس والے کسی جگہ جب چھاپا مارنے جاتے ہیں تو سائرن بجاتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ مجرم کو پہلے سے بتانے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں. مون صاحب، شکاری جب بھی شکار کے لیے جاتا ہے تو شکاری، اچھے شکاری جو ہیں وہ تو شکار کو دوڑا کے یا بھگا کے اس کا شکار کرتے ہیں. بیٹھے شکار پہ تو حملہ کوئی نہیں کرتا. تو شکاری کا اچھا ہونا شرط ہے نا. اچھا، اچھا ایک اور شکایت ہے، اور لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے. کسی جگہ اگر غلطی سے گاڑی پارک کر دی رش میں تو وہ جناب اٹھا کے لے جاتے ہیں. 150 روپیہ دیجئے اور اس کے بعد واپس لے کے آئیے آپ اپنی گاڑی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کارروائی پولیس تبھی کرتی ہے جب کوئی شہری غلط جگہ اپنی گاڑی پارک کرے اور باقی ٹریفک کا رستہ روک رہا ہو. پیسے جو ہیں یہ اس وقت تک فورک لفٹس جو ہیں یہ سرکاری، جو آپ دیکھتے ہیں یہ سرکاری نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ شہریوں کی ہیں. کار کے لیے 100 روپیہ جو ہے وہ تو اس کو جاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کنٹریکٹ ہوا ہے. نہیں، یہ فرمائیے کہ کتنا پیسہ لفٹر والے کو جاتا ہے اور کتنا پولیس ٹریجری میں جاتا ہے؟ جی 20 روپے کار کے 120 روپے جرمانہ ہوتا ہے. 20 روپے سرکار کے خزانے میں جاتے ہیں، رسیدیں باقاعدہ اس کی رکھی جاتی ہیں، اور 100 روپے جو ہے تو مطلب یہ لفٹر والوں کے لیے آپ لوگوں نے یہ شروع کیا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے. 6 الفاظ ہیں ورڈ پولیس میں، 6 الفابیٹس: POLICE. P for politeness, O for obedience, L for loyalty, I for intelligence, C for courage and E for efficiency. ہمارے پولیس میں یہ کوالٹیز ہیں. اوبیڈینس، لائلٹی، انٹیلیجنس اور ایفیشنسی، یہ خوبیاں جو ہیں تو پولیس کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. سوائے کریج کے؟ بالکل بالکل ہیں. نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کی توجہ، یہی چیز ہے کہ تاثرات کیسے غلط. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ان سینکڑوں پولیس افسران کے جو ہر سال اپنی زندگی پیش کر کے شہادت پا رہے ہیں جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں. سینکڑوں کی تعداد میں. تو زندگی کا نذرانہ پیش کر دینا اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے، اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے. عوام کی ہمدردی کی بات بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ رات 2 بجے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گھر جا رہا ہے تو اسے پولیس روک کے کہتی ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میری بیوی ہے. تو کہتا ہے نکالو نکاح نامہ. اب آپ بتائیے رات کو 2 بجے آدمی نکاح نامہ لے کے نکلے گا اپنے گھر سے؟ آپ کی بات میں کچھ صداقت ہے کہ ایسے پولیس والے بھی ہیں جو غلطی یہ کر بیٹھتی ہیں. نہیں سر، میری بات ہمارے نوٹس میں یہ چیز آتی ہے تو انہیں سزا ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی ان کو معاف نہیں کیا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس کو انسٹرکشن ہے اس بات کی کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے؟ ہاں، بڑی سختی سے. سر ایک نغمہ ہم آپ کو پولیس سے متعلق دکھانا چاہتے ہیں، آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ ضرور. آئیے وہ نغمہ دیکھتے ہیں.
ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल। दूर से मेरी सीटी सुनकर सबके दहल जाते हैं दिल। मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल। मामूली चीज नहीं हूँ, SHO का बाबा हूँ। मेरा वो सा तौबा तौबा, फूट पड़ूं तो लावा हूँ। लावे से बचना है मुश्किल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल। रोको वैगन वैगन रोको, नीचे उतरो शबराती, ओवरलोडिंग करते हो तुमको शर्म नहीं आती। अच्छा तुमको फिट करता हूँ, कान किधर को लाओ जरा। बाप रे बाप, बाप रे बाप, सुना कुछ तुमने गाड़ी साहब जी की है। साहब जी को मत बतलाना ये हरकत मैंने की है। धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है, भड़क रहा है। तौबा कितनी जोर से दिल। मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल। काली जैकेट वाले रोको अपनी फटफटिया, शीशे जैसी सड़कों पर फटफटिया और इतनी घटिया। कागज पूरे हैं लेकिन हेलमेट भी एक शय होती है। बिन हेलमेट के मालिक खोता और स्कूटर खोती है। मैं जी बेईमान नहीं हूँ, बात ईमान की कहता हूँ। एक बीवी है, 9 बच्चे हैं, 10-10 सदमे सहता हूँ। बीवी जालिम एक हफ्ते में रहती है 10 रोज अलील। रेत किसी मुट्ठी में जैसे इतनी है तनख्वाह कलील। तुम भी क्या याद करोगे, ले जाओ अपनी कागज। गिफ्ट समझ कर रख लेता हूँ ये छोटे मोटे कागज। रख लेता हूँ तुम्हारा दिल। मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल, मैं हूँ ट्रैफिक कांस्टेबल। ये अभी जो आपने नगमा देखा, इस नगमे से मैं ये तासुर देना चाहता हूँ कि क्या अगर हमारी पुलिस की तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए तो हम इन मसाइल से दूर हो सकते हैं? इसमें तो कोई शुबा नहीं। जाहिर है तनख्वाह ज़्यादा होने से पुलिस के हालात, उनकी कारकर्दगी और उनका रवैया, जाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा होगी। मतलब ये जो तनख्वाह मिलती है ये वाकई कम है। और 18 घंटे पुलिस से ड्यूटी ली जाती है, कभी कभी 24 घंटे भी ड्यूटी ली जाती है। ये ज़्यादती की बात है। टेलीविज़न के इस प्रोग्राम यस सर नो सर के तवस्सुत से आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे?
آج کل ہمارے لیے جرائم ہیں اور نظم و ضبط ہے، جسے انگریزی میں سیکورٹی کہتے ہیں، یہ خاصا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں وارداتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے ایک طرف تو یہ کہ پولیس افسران ماتحتان وہ اپنی ڈیوٹی قانون کے مطابق نہایت جذبے سے، جوش سے، دیانتداری اور لگن سے دیں، اور دوسرا شہریوں کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے کہ وہ پولیس کی مدد ضرور کریں، پولیس کے ساتھ تعاون کریں. نزلہ، زکام اور فلو کے لیے مفید جوشاندہ اب فوراً حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کی شکل میں. کرشی کا انسٹنٹ جوہر جوشاندہ. کرشی کا صوفی کول کف سرپ نزلہ، زکام اور کھانسی میں مفید. کرشی کا صوفی کول کف سرپ. کرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ گلے کی خراش اور کھانسی سے آرام کے لیے. کرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ. Introducing a very special biscuit, Big Friends Tiffin. A very special biscuit, Big Friends Tiffin. A biscuit to cherish. چہرہ میک اپ کے بغیر ہو پھر بھی بال آپ کی خوبصورتی نمایاں کرتے ہیں، اسی لیے سن سلک آپ کی آرائش میں سب سے اہم ہے. سن سلک سے آپ کے بال کرنوں جیسی چمک اور ریشم جیسی نرمی پاتے ہیں. خوبصورتی کے فن میں آپ کے ساتھ نیا سن سلک. سب سے آنا ہے آج کنڈن ٹونک کا بول بالا ہے. جس کو دیکھو ٹونک کا مت بالا ہے. آج کل ٹونک کا بول بالا ہے. آج کل ٹونک کا بول بالا ہے. ٹینٹونک ود اور وداؤٹ برش. خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی فنکارہ موجود ہیں جنہیں سلور اسکرین کی فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے. 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا. ان کے فن کا اعتراف نہ صرف عوامی سطح پر ہوا بلکہ حکومتی سطح پر بھی ان کے فن کا اعتراف کیا گیا اور انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. ان کی اداکاری آج بھی نئے آنے والے فنکاروں کے لیے مشعل راہ ہے. خواتین و حضرات، تشریف لاتی ہیں محترمہ صبیحہ خانم. بہت ساری فلموں میں کام کیا. آپ کی حیثیت فلم انڈسٹری میں ایک ستون کی سی ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی اداکاری کا آغاز اسٹیج سے کیا تھا. صحیح تو یہ ہے کہ میں نے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لیا ایک نظم سے، اور اس کے بعد ایک بت شکن کے نام سے میرا پلے ہوا تھا لاہور میں. بت شکن. بت شکن. اور اس کے بعد آپ صف شکن ہو گئیں. اچھا، یہ وہ جو نظم آپ نے ریڈیو پہ پڑھی تھی آپ کو یاد ہے؟ اس کے بول یاد ہیں؟ مثلاً کیا؟ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے. یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ نظم اب آپ گاتی؟ نہیں، آج بھی ہماری بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں کی عزت جو ہے وہ ہمارے لیے فخر ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑی عزت بخشی ہے کہ ماں کا رتبہ دیا ہے. آج کون سے کم ہیں ہم؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو آپ بہت ینگ تھیں جب آپ نے یہ گایا تھا. نہیں، ینگ تو ماشاءاللہ اب بھی ہیں آپ. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ فنکار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کا فن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. میں آپ کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، اور ایک یہ شخص ہے جو مجھ سے مذاق کر سکتا ہے، میں نے اسے کھلی اجازت دے رکھی ہے.
اس لیے کہ میں کہوں گی کہ میری 82 کے بعد اپنے زندگی کے ساتھی کے بعد کہنا چاہیے ان کی جدائی کے بعد اگر میں نے دوبارہ زندگی اس لائن میں رکھی ہے تو وہ صرف معین اختر ہے جس نے مجھے زندہ رکھا ہے. یہ آپ کی محبت ہے, آپ نے جذبات میں یہ الفاظ کہیں, ورنہ حقیقتاً یہ بات ہے کہ زندہ تو آپ کے اس آرٹ اور اس کلا نے رکھا ہوا ہے جس آرٹ کی وجہ سے آپ دنیا کے کونے کونے میں جانی اور پہچانی جاتی ہیں, اور ہمارے لیے آپ قابل قدر فنکارہ ہیں. اچھا یہ بتائیے, آپ کی وہ کون سی فلم تھی جس نے آپ کو مقبولیت کی انتہا پہ پہنچا دیا؟ ایک گناہ اور صحیح, جس میں نے دنیا کا ایوارڈ لیا ہے, USSR میں تاشقند میں ورلڈ ایوارڈ حاصل کیا میں نے اس کے اندر. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے ہی لیے بہت بڑی بات نہیں, یہ میں کیونکہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ پر فخر محسوس کرتی ہوں. یہ میرے ملک کو ملا, مجھے صرف نہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ تک پہنچا دوں کہ دنیا کے 95 ممالک کی فلموں کا ایگزیبیشن ہو رہا تھا, اور وہاں 2 ایوارڈ تھے, ایک مرد اداکار کے لیے اور ایک اداکارہ کے لیے. ان 95 ممالک میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملنا بہت بڑی بات ہے. آپ کے فن اور آپ کے معاشرے نے جو کچھ آپ کو دیا ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ مجھے اپنے معاشرے سے تو کوئی گلہ نہیں, میرے عوام نے مجھے بہت سراہا, مجھے آج تک کبھی انہوں نے تنقید کی نظر سے کبھی گلہ نہیں کیا. اگر میں کسی حساب سے بھی کم ان کے لیول سے اتری ہوں تو میں نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ آپ بے شک مجھے تنقید کریں اور باقاعدگی سے بتائیں کہ اگر میں نے کچھ غلطی کی, مگر مجھے فخر ہے کہ میں نے کبھی بھی ان کو نیچی نظر سے دیکھنے نہیں دیا اپنے فن کو. مگر مجھے فلم والوں سے تھوڑا سا گلہ ہے کہ وہ سینئر اداکاروں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ دینی چاہیے. اگر انہوں نے بہت ویڈیوز دیکھے ہیں تو پڑوسی ممالک سے ہی سیکھ لیں کہ سینئر اداکاروں کے نام پہلے آتے ہیں اور جونیئرز کے, چاہے وہ کتنے بھی ٹاپ پر ہوں, ان کے بعد میں. اس لیے کہ سینئر اداکار, سینئر ڈاکٹر, سینئر کوئی بھی کسی لائن کا آدمی ہوتا ہے تو اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور اس کو اس کے حساب سے اس کے کردار دینے چاہیے. جو مجھے آج تک ایک گناہ اور صحیح کے بعد میں انتظار میں رہی کہ کون سی فلم میں مجھے اس ٹائپ کا کردار ملے یا اس سے بڑھ کر ملے تاکہ میں کسی دوسرے ممالک سے مقابلہ کر سکوں. اچھا, یہ آپ نے تو بے شمار فلموں میں کام کیا ہے, آپ نے تو اتنے اچھے فن کے نمونے پیش کیے ہیں, کس کی تعریف کی جائے کس کی نہ کی جائے. کیا خیال ہے اس اسکرین پر آپ کی فلموں کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کو دکھائیں؟ ضرور دکھائیے. آئیے کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو. کیا ہوا, کس بات سے گھبرا گیا میں؟ اکشا بیبی کے مرنے کے بعد تم سمجھا تھا تمہارا ظلم کا گواہی کوئی نہیں دے سکتا, لیکن خدا کا لاٹھی بے آواز ہے جاگیر, یہ لڑکی تمہارے ظلم کا گواہی دے گا. آج تم کو اپنا ایک ایک غلطی ماننا پڑے. تم اس گھر میں کیسے آ گئی؟ اور ہم اس سودا میں تمہارا بیٹی تارا کو ادھر لے کر آیا. مسٹر آصف, بولو کیسا لگتا ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ لڑکی ہماری بیٹی ہے؟ ثبوت دینے کے لیے تو اتنا لانگ ویٹ کیا ہے مین. آج جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ضرور ہوگا. جاگیر, ہمارا ہر بات کا سچ سچ دو. بولو, آصف کا شادی سے پہلے تم اکشا کا دوست تھا؟ سچ بولو جاگیر. آج جب آصف نے اکشا کے ساتھ شادی بنایا, ہم نے تم کو اس ہاتھ سے سلیکٹ کیا تھا, اس لیے کہ تم نے اس کا بیوی کا نام لیا تھا. بولو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہم کو حساب دو سیٹ. براثل ہاؤس ہمارا فلیٹ تھا یا تمہارا بنگلہ؟ ادھر بچنے والا بیوی ادھر لٹ گیا. بولو آصف, گٹر ہم ہے کہ تم؟ ہمارا اکشا
तुम्हारा बहन का सुहाग बचाने के लिए दुख उठाता मर गया। अब हमको बताओ आसिफ, हमको जवाब दो, तारा गुना का बेटी है कि तुम्हारा बेटी? वाकई अब फन के ऐसे शाहकार, ऐसे नमूने आज के इस दौर में ज़रा कम ही दिखाई देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनसे कदम कदम हम सब ने मोहब्बतें की हैं और वो भी हमारी इन मोहब्बतों के तवक्कात पर पूरे उतरते रहे हैं। हमारी मोहब्बत है, वो हमारा वक़ार है, हमारी आन है, हमारे कौमी हीरो हैं। तशरीफ लाते हैं इमरान खान। दफ्तर में इमरान खान, घर में इमरान खान, होटल में इमरान खान, टेलीविजन पे इमरान खान, अखबार में इमरान खान, सड़क पे इमरान खान, बागों में इमरान खान। आप इस इमरान खान से परेशान नहीं हो गए? देखिए मोइन, किसी भी एंटरटेनर के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि लोग उसे अप्रिशिएट करें। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी इतनी अप्रिसिएशन मिली। और ये दुआ करता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद भी ये अप्रिशिएट करते रहें लोग। कायम रहे। अच्छा ये बताइए, अपने इस टेस्ट करियर में आपने सारी दुनिया में सिर्फ फैंस ही बनाए हैं या अपना कोई दोस्त भी बनाया है? नहीं, किसी भी इंसान की तरह दोस्त भी हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं। कुछ हैं? जी बिल्कुल है। देखिए, सस्पेंस या तो अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में होता था या आपकी शादी में। तो आप शादी करके इस सस्पेंस को खत्म क्यों नहीं कर देते? सोचा तो था कि इस तरफ तवज्जो दूं क्रिकेट छोड़ने के बाद, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि मुल्क की खातिर मेरे ख्याल में शादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब आपने प्लान किया था कि शादी आप कर लेंगे, लेकिन ये टीम में आपकी वापसी के बाद फिर ये अल्तवा में पड़ गया? नहीं, इतना क्रिकेट, किसी भी क्रिकेटर का इतना ख़ास तौर पे जिस तरह आजकल टूर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इतना हेक्टिक करियर होता है कि मेरे तो ख्याल में है कि शादी और क्रिकेट को दोनों इकट्ठे तवज्जो नहीं दी जा सकती। तो मैंने तो ये जिस तरह कहा कि यही सोचा था कि जब क्रिकेट ख़त्म होती है तो फिर इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। अच्छा ये बताइए कि आपकी 7 या 6 मंगनियां तो मेरे इल्म में हैं, जो अखबार में हमने पढ़ा, हर दूसरे दिन पढ़ते हैं जी इमरान खान की एक मंगनी हो गई और खैर व खूबी से अंजाम पाई। हाँ, मैं एक दिन मैं भी सुबह सो के उठा तो अखबार देखा तो फ्रंट पेज के ऊपर मेरी मंगनी हो गई थी। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि मेरे वालिद साहब ने मेरे पूछे बगैर कर दी मंगनी। उन्होंने ये सोचा कि मैंने उनके पूछे बगैर कर दी, और मेरी बहनों ने ये सोचा कि हम दोनों ने उनके पूछे बगैर कर दी। तो ये बड़ा, ये मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मंगनी किसी भी इंसान की, ख़ास तौर पे 35 साल की उम्र में हो तो बड़ा खुशी की बात होती है। तो ये कि इस तरह ही ज़बरदस्ती किसी की मंगनी कर देनी, और ख़ास तौर पे अफसोस की ये बात होती है जब वो किसी और शरीफ औरत का नाम ले दें बीच में कि इनसे मंगनी होगी। और ये आपकी उर्दू कमज़ोर है इमरान, औरत नहीं लड़की। मेरा मतलब मोइन साहब, मैं यहाँ क्लेरिफाई कर दूं कि लड़की होती है जब इंसान की 25 साल की उम्र में शादी होती है। अच्छा, ये जो 6 मंगनियां करा चुके हैं, ये आपको एक साजिश है, आपको नहीं पता। अखबार वाले आपकी 11 मंगनियां करवा के वो औरतों की एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं। अच्छा इमरान, अब कुछ ज़रा संजीदा बात हो जाए, वो ये कि ये बताइए
کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی بات تھی صدر پاکستان کی کہ جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آ گئے. کوئی ایسی بات نہیں تھی, صرف انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے, اور جس طرح کہ میرے خیال میں تو جو میں نے ڈیسیجن لی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ ہر ایک پلیئر کو اپنا کیریئر تب ختم کرنا چاہیے جب وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ڈیسیجن لی تھی. لیکن صدر کا بھی یہ کہنا تھا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے. اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے, جاوید میاں کیپٹنسی چھوڑ چکے تھے, اور کسی بھی نئے کیپٹن کے لیے اتنا مشکل دورہ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا. تو بس اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنا نہیں سوچنا چاہیے. اچھا, گھر والوں کا اس پہ کیا آپ کے تاثر تھا ریٹائرمنٹ پہ؟ جتنے بھی میرے دوست تھے اور گھر والے, سب کا یہ خیال تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا چاہیے, اور وہ اس لیے کہ ان کی بھی یہی ریزن تھی کہ میں نے کرکٹ کافی عزت سے چھوڑی, اور بجائے اس کے کہ ویسٹ انڈیز جا کے وہ جو عزت بنی تھی وہ چلی جائے, ان کا یہی خیال تھا کہ اس سٹیج پہ چھوڑنی چاہیے کرکٹ کہ جب لوگ یہی چاہتے تھے کہ نہ چھوڑو, بجائے یہ کہ معافی مانگیں کہ اب آپ چھوڑ دیں. فینس کے جو ٹیلی فونز آتے ہیں تو ان کو ریسیو کون کرتا ہے, اور اس کا بلڈ پریشر کتنا ٹھیک ہے؟ ہاں, 2-3 دفعہ نمبر بھی چینج کروایا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی وقت پہ کالز آتی ہیں, اب کوئی سویا ہوا ہو جگا دیا رات کو 2 بجے کہ جی آپ سے باتیں کرنی ہیں, اس طرح کے, تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اگر صحیح طرح بات نہ کریں تو کہتے ہیں آپ بہت روڈ ہیں. ہاں ظاہر ہے, اب اگر کوئی بچہ رات 2 بجے ٹیلی فون کر کے یہ کہہ دیتا ہے آپ سے بات کرنی ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہلو, ہاں جلالی صاحب, یہ سیٹلائٹ پر رابطہ قائم ہوا؟ اچھا سنیے, اگر نہیں مل رہا ہے تو کوئی ریکارڈڈ اسکٹ ہے ہمارے پاس, چلوا دیں. خواتین و حضرات, اب سیٹلائٹ پر ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے, تو آئیے جب تک ہم آپ کو اسلام آباد کے گورکن سے بات چیت سنواتے ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم. اوہو, اچھا السلام علیکم. پچھاڑ لیا ٹی وی والا معین اختر. کیسے مزاج ہیں؟ ماشاء اللہ کا شکر ہے, لیکن آج شکر نہیں ہے, اس لیے کہ صبح سے کوئی بھی ادھر نہیں آیا ہے. کیوں, یہاں لوگ مرتے نہیں ہیں کیا؟ بھائی مرتے ہیں, سمجھے, مرتے ہیں, لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ہیں جی. ادھر تو کسی کو کسی کا خیال ہی نہیں آتا کہ جلدی مر جائے. ٹائم کی بات ہے مبین اکثر صاحب, ٹائم کی بات ہے. کبھی ان کا ٹائم تھا, آج ہمارا ٹائم ہے. اچھا یہ بتاؤ, کیا آپ شروع ہی سے گورکن ہیں؟ او نہیں, میں جناب شروع میں کفن بیچتا تھا. تو وہ دھندا کیوں چھوڑ دیا؟ بس پبلک ناراض ہو گئی. ناراض ہو گئے تھے؟ بس میں نے اخبار میں ایک اشتہار دے دیا, پبلک ناراض ہو گئی. وہ کیوں؟ بھائی میں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ میری دکان سے جو 2 کفن خریدے گا اس کو 3را کفن مفت ملے گا. پبلک ناراض ہو گئی. اچھا, آپ کا یہ والا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ یہ والا, ارے اللہ کا شکر ہے, ایسا آفت چل رہا ہے. 2 بچوں کو میں نے ڈاکٹر کرا دیا ہے. میں تو پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں مبین صاحب, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ایسی اولاد دے جیسے میرے دونوں ڈاکٹر بیٹے ہیں. بھئی پورا اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں. ادھر کوئی مریض ان کے پاس آیا اور فٹ انہوں نے ادھر اس کا نام میرے پاس بھجایا. کیا کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ لگتا ہے. جب کوئی بڑا افسر ادھر آ جاتا ہے تو میں کئی دن اس کے نزدیک نہیں جاتا. وہ کیوں؟ بھئی 2-4 دن تو وہ اپنے آپ کو ڈیوٹی پہ ہی سمجھتا ہے. اچھا, کیا یہاں عام لوگ بھی آتے ہیں بابا؟ میرا مطلب ہے بڑے افسروں کے علاوہ. ہاں جی, دیکھیں نا, یہ قبرستان تو سب کے لیے مبین صاحب ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ غریب آدمی کی قبر میں اور کتنے ہیں. اچھا, تو آپ کا مطلب ہے یہ سلوک افسروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا؟ یار یہ بھی آپ نے کمال بات کہی ہے. وہی بڑے افسر کا کیا ہے, زندگی میں بھی اکیلا اور مرنے کے بعد بھی اکیلا. میں تجھے کھینچ کے مار دوں گا گھٹیا انسان.
कितनी दफा कहा इंतजार कर, क्या जरूरत थी तुझे 18 ग्रेड का इम्तिहान पास करते ही मर जाने की। चलो बात सुनो, अब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसका इंतजार करो। अगर पास हो गया तो मैं तुझे ग्रेड 20 में शिफ्ट कर दूंगा, समझे? चलो चला जा, इधर से मार दूंगा। चलो इधर से, चलो जाओ। आप देख रहे हैं मुबीन अख्तर साहब कैसे लोग हैं। अच्छा ये बताएं कि अब आपका कब प्रोग्राम है इधर? अच्छा ये जो आपके मेहमान ग्रामी हैं इनमें से ये तो आप ही पूछ लें। नज़ला, जुकाम और फ्लू के लिए मुफीद जोशांदा अब फौरन हल हो जाने वाले इंस्टेंट जौहर जोशांदा की शक्ल में। करशी का इंस्टेंट जौहर जोशांदा। खेल का मैदान हो, जफाकश अवाम हो, सबकी तवानाई बहाल करने के लिए करशी का अमरीना टॉनिक। Introducing a very special biscuit, Peak Friends Tiffin. A very special biscuit, Peak Friends Tiffin. A biscuit to cherish. नाज़ा से मिलिए तुर्की की मशहूर अदाकारा, खूबसूरती की परस्तार। अपनी जिल्द की बेहतरीन हिफाजत के लिए मैंने हमेशा सिर्फ लक्स का इंतखाब किया है। नई लक्स की भरपूर झाग में शामिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिल्द को नर्म और मुलायम रखती है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। इसीलिए मैंने हमेशा सिर्फ लक्स का इंतखाब किया है। सबसे आना है आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। जिसको देखो डंटॉनिक का मत पाना है, आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। डेंटोनिक विद और विदाउट ब्रश। कौन से बाबा हैं जिनसे आप मशवरा लेते हैं मैच से पहले जाके? ये बस ये जिस तरह मंगनियां करवा देते हैं उसी तरह ये बाबे प्रोड्यूस कर देते हैं। मैं तो आज तक कभी इस तरह की चीज़ में बिलीव नहीं किया। मेरा ईमान खुदा में काफ़ी मजबूत है और मुझे कोई ये बाबे वगैरह में तो कभी बिलीव नहीं रहा। किसी बाबे पे कोई बिलीव नहीं है आपका? नवाज साहब, पुलिस वालों के लिए तो कहा जाता है कि पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, न उनकी सुबह होती है, न दोपहर, न शाम। तो इस मसरूफियत में से वक्त निकाल के आप कभी क्रिकेट देखते हैं? जी हाँ, क्रिकेट पे तो हमारी ड्यूटी होती है, पुलिस वाले तो इमरान, आपका क्या एक्सपीरियंस है पुलिस के बारे में? खुल के घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी वैसे सिंपैथीज हमेशा पुलिस के साथ रही हैं जी। 1973 के बाद से आज तक वेस्ट इंडीज में दुनिया की कोई टीम जीत नहीं सकी, तो आप यानी हमारी कौमी टीम के जीतने के वहां पर क्या चांसेस हैं आपकी कप्तानी में? इससे आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी टीम की भी चांस है तो वो पाकिस्तान टीम की है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब से बात हुई थी। उन्होंने मुझे आपके एक फैन के बारे में बताया कि एक लड़की है जो अपना घर छोड़कर आ गई है। वो अपना घर है उनका, ईदी साहब का, वहाँ पर आजकल मुकीम है। और ये संजीदा बात है, इसमें कोई ये वाक़या नहीं है, ये रियलिटी है। वो ये कहती है कि मेरे में इमरान खान की रूह आती है और उसने मुझे कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया है। मैं अगर ख्वाब की बात है तो वो तो हमारे लोगों को क्या क्या ख्वाब आ चुकी हैं।
اب کئی ہماری ٹیم کے لڑکوں کو یہ بھی خواب آ گئی تھی کہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں ہم. تو یہ تو میرے خیال میں انہیں کسی سائیکائٹرسٹ کو بھیجنا چاہیے. جہاں تک عیدی صاحب کا، ویسے میں یہ آپ نے ان کی مینشن کی، ان کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور میرے خیال میں بہت ہی گریٹ آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، غریبوں کے لیے اتنا زیادہ کیا. اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی آرٹسٹ موجود ہیں جو فنکارہ بھی ہیں اور بہت اچھی ماڈل بھی ہیں. ٹیلی ویژن کے بہت سارے ایڈز میں انہوں نے ماڈلنگ کی، آپ نے دیکھا اور پسند کیا. خواتین و حضرات تشریف لاتی ہیں انیتا ایوب. میں نے ٹی وی پہ ایک میڈم کا رول کیا تھا. اگر میں میڈم بن کے کوئی صابن کے اشتہار میں آؤں تو؟ نہیں جی، وہ پروڈکٹ ہی میں خالی بند ہو جائے گی. وہ پروڈکٹ بند ہو جائے گی. اچھا، یہ آپ نے ٹی وی سیریل میں بھی تو کام کیا تھا؟ جی ہاں. اس سیریل کا نام کیا تھا؟ گردش. کون تھا گردش میں؟ گردش میں کوئی نہیں تھا. ابھی آپ نے کہا نا گردش. دیکھیے میرا مطلب تھا کہ گردش میں ہم لوگ نے ایکٹنگ کی ہے، کام کیا ہے. اچھا، گردش جو تھا وہ سیریل کا نام تھا؟ سیریل کا نام تھا. یہ اداکاری اور ماڈلنگ یہ تو دو مختلف شعبے ہیں، تو آپ ان میں سے کس شعبے کو اہمیت دیتی ہیں، اداکاری کو یا ماڈلنگ کو؟ اہمیت کی جہاں تک بات آتی ہے، آئی تھنک میں اپنی اسٹڈیز کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں. تعلیم کو آپ زیادہ اہمیت دیتی ہیں؟ اینی ٹائم. آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ماڈل تو بہت اچھی ثابت ہوئی لیکن اداکارہ اچھی ثابت نہیں ہوئی. اگر میں کامیاب نہیں ہوئی تو میں فیل بھی نہیں ہوئی. اچھا، آپ نے باہر کے ملک میں جا کے ماڈلنگ کی نہیں تھا کبھی؟ جی ہاں، پاکستانی پروڈکٹس کے لیے میں نے باہر جا کے ماڈلنگ کی ہے. خواتین و حضرات، ہم آپ کو ایک خوبصورت نغمہ سنواتے ہیں. تشریف لاتی ہیں گل بہار بانو. जंगल में फूल
अनीता, आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है? नहीं। फिर किससे दिलचस्पी है? कभी आपने इस बारे में सोचा कि ख़वातीन की भी क्रिकेट की कोई टीम होनी चाहिए? नहीं, मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रिकेट में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं जी। इमरान खान आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैंने क्रिकेटर में नहीं कहा, मैंने कहा क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं। मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ, बात ज़रा देर में समझ सका। क्रिकेट के हवाले से एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको कहा यह जाए कि उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले उर्दू की कमेंट्री शुरू की क्रिकेट के लिए। हम सबका जाना पहचाना नाम, मशहूर व मारूफ शख्सियत, तशरीफ लाते हैं कमेंटेटर, सहाफ़ी जनाब मुनीर हुसैन। ये तो आपको मैं नहीं कहूंगा कि माइक नजदीक कर लें, क्योंकि जब आप लोग माइक को पकड़ते हैं तो फिर अल्लाह ही छुड़वाता है आपसे माइक्रोफोन। ये सही, आज भी ऐसा ही होगा। अच्छा, ये बताइए आपको उर्दू कमेंट्री करने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि मैंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में भी सबसे पहले पाकिस्तान में, यानी बर्रे सगीर में सबसे पहले, बर्रे सगीर में सबसे पहले उर्दू कमेंट्री शुरू की। आप एडिटर भी हैं, कमेंट्रेटर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। पाकिस्तान के पहले 3 in 1 हैं आप। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सारा काम अच्छा लगता है। क्या ये सही, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मैच को बर्बाद करने में कमेंट्रेटर का बड़ा हाथ होता है? जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बात यह है कि मैच को हम लोग बर्बाद नहीं करते। बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो फील्ड में 11 फील्डर, 2 बैट्समैन और 2 अंपायर। आपकी दरअसल इमरान खान से है बहुत अच्छी दोस्ती। हाँ बेशक। और जब आप इनके बारे में कमेंट्री करते हैं तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। क्या दोस्ती का ख्याल आ जाता है उस वक्त? अरे मोइन साहब, इमरान के पीछे तो पूरी कौम जज्बाती है। रिटायरमेंट की तो पूरी कौम जज्बाती बन गई। आप आज इतने जज्बाती हैं कि मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, इमरान की वजह से आप बहुत खूब अंग्रेजी बोल रहे हैं आजकल दरमियान। माशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं आप भी। इमरान आपके बड़े दोस्त हैं, कुछ इमरान से आप पूछना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि ये फिल्मों में काम करें। अरे साहब, ये कैसे काम कर सकते हैं? ये तो मुस्कुराते भी बहुत मुश्किल से हैं। भाई, मुल्क में आर्ट फिल्में भी तो बनती हैं, तो आप जरा पूछते हैं इमरान से। मुनीर भाई, आपको पता है कि हमने एक क्रिकेटर दे चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री को, मोहसिन खान, और 2 की जगह मुझे मुश्किल ही लग रही है, और अभी ये भी नहीं पता कि वो कितने कामयाब होते हैं। तो पहले ज़रा उनकी कामयाबी तो देखें आप। अच्छा, फर्ज करें वो कामयाब हो गए, हिट हो गए, बस फिर वो बहुत एक काफ़ी है फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, फिर भी एक काफ़ी है। जी बिल्कुल। आइए, आपको कुछ जब हंसने हंसाने की बात हो रही है तो हम आपकी मुलाकात यस्सर नौसर के 2 मारूफ किरदारों से करवाते हैं। तशरीफ ला रही हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। आफरीन, आफरीन, आफरीन। आई जी। आई जी? ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आई जी साहब तशरीफ फरमाए? आई जी? नो सर, मैं तो आपकी बात पे आई जी बोली थी। अगर आई जी की असली आवाज सुन लोगी तो ये भी नहीं बोल सकोगी।